الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کو یہ طریقہ سکھایا کہ وہ اپنے پروردگار کی عبادت کے لیے اللہ کی صفات بیان کرنے کے لیے، اللہ کی تعریف کے لیے کیا کیا جملے استعمال کریں۔ دنیا میں بھی یہی دستور ہے کہ کسی بڑے عہدے پہ کوئی آدمی جب ترقی پاتا ہے تو اس کے نام کا اور القاب کا تعین کیا جاتا ہے۔ کوئی بادشاہ بنتا ہے تو لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بادشاہ کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال سعودی عرب میں شاہ فہد کے دور میں پیش آئی، اور سعودی اپنے بادشاہوں کو جلالت الملک لکھا کرتے تھے، یعنی وہ بادشاہ جس کا جلال، جس کی تکریم، جس کی بڑائی، جس کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ تبارک اسم ربک، تیرے پروردگار کا نام بہت برکت والا ہے، ذوالجلال والاکرام، اللہ جو بہت جلال والا ہے، ہیبت والا ہے، طاقت والا ہے۔ جلال کے معنی اردو میں یہ کیے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہاں اعلان ہوا کہ جلالت الملک، وہ بادشاہ جس کا رعب بہت زیادہ ہے، تو اس وقت کے جو مفتی اعظم تھے بن باز، وہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے مدت سے مفتی چلے آ رہے تھے، تو شاہ فہد سے کہا کہ یہ لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے اور مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ ہم اس کی مخلوق ہو کے ان ناموں کو اپنے لیے استعمال کریں کہ ایک انسان بہت جلال اور بہت زیادہ عزت، وقار اور دبدبے والا ہے۔ تو فہد نے اس بات کو سراہا اور اس نے کہا شیخ اب سچ کہتے ہیں، اللہ کے سامنے ہم بادشاہوں کی، حکومتوں کی کیا وقعت ہے، اس لیے حکم ہوا کہ نام کے ساتھ کیا لگایا جائے، تو وہ پرانا لقب جو ترکوں اور عثمانیوں کی سلطنت میں چلا آتا تھا، خادم الحرمین الشریفین، دو عزت والے مقامات میں کا خادم، ان دونوں مسجدوں کی خدمت کرنے والا، تو پھر جلالت الملک کی بجائے یہ لفظ نام میں داخل کیا گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اگر نہ سکھاتے
کہ میرا یہ نام جپو، اور اللہ نہ سکھاتے کہ مجھے کس طرح پکارو، اور اللہ تعالی تعلیم نہ دیتے تو جس کے جو جی میں آتا وہ اسی طرح اللہ کو پکارتا، اور ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کوئی ایسا نام لیتا جو اللہ کے شایان شان نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے تعریف کر رہا ہوتا مگر وہ حقیقت میں اللہ کو برا کہہ رہا ہوتا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں تم پہ نیند غالب آ رہی ہو تو سو جاؤ اور پھر اٹھ کے نماز پڑھو، ایسے نہ ہو نیند میں نماز میں تم اللہ کے سامنے کوئی ایسی بات کہہ دو جو تمہارے لیے بد دعا کی حیثیت رکھتی ہو۔ تو اللہ نے نام بھی سکھائے اور کہا کہ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، لوگوں اللہ کے سارے ہی نام اچھے ہیں، اور اللہ کو فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ تو اللہ کے نام جو اللہ نے خود سکھائے، ادب اور احترام اسی میں ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بعض الفاظ سے کی تو منع فرما دیا اور فرمایا کہ اللہ کے لیے یہ بات نہ کہو، اس کی بجائے یہ نام بولو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نام سکھائے اپنے عمومی طور پر جو ذکر سکھایا وہ 4 یا 5 حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ ایک تو یہ سکھایا کہ سبحان اللہ کہو، اور دوسرے اللہ نے اپنی حمد سکھائی، تیسرے اللہ نے اپنی کبریائی بڑائی اللہ اکبر یہ، اور چوتھا جملہ اللہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو اور شرک سے دور رہو، اور 5واں جملہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور بعض حضرات لا حول ولا قوت الا باللہ کو لا الہ الا اللہ میں ہی داخل سمجھتے ہیں۔ تو 4 یا 5 طریقے اللہ نے سکھائے اور کہا میرا ذکر اس طرح کرو۔ پہلی چیز سکھائی کہ سبحان اللہ، اس پہ بعد میں آتے ہیں۔ دوسری بات یہ سکھائی کہ الحمدللہ، الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جتنی بھی تعریف کوئی کسی کی کرتا ہے، اصل میں اس تعریف کا ڈیفیکٹو اور ڈیجورو جو ڈیزرو کرتا ہے اصل میں اس تعریف کو وہ اللہ ہی ہے۔ ایک چیز پانی ہے، بہتا ہے اور آدمی خوش ہوتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ ہی ہے جو اس پانی کو بہا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انتم تشربون، اس پانی پہ غور کرو جو تم پیتے ہو، ہم اسے بادلوں سے نازل کرتے ہیں یا تم نازل کرنے والے ہو۔ لو نشاء لجعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہتے تو اس دنیا کا جتنا پانی ہے سب کا سب کڑوا کر دیتے، تو تم پھر اس پانی کو کیسے میٹھا بنا سکتے تھے؟ لیکن اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے پانی تمہیں دیا پینے کو اور پاکیزہ، حتیٰ کہ دوسری جگہ آتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، جس چیز میں لوگوں تم زندگی، لائف، حیات دیکھتے ہو وہ سب کی سب حیات در حقیقت پانی کی وجہ سے۔ تو تعریف کے جتنے بھی جملے پائے جاتے ہیں یہ در حقیقت اللہ کی تعریف۔ ایک آدمی کو پہاڑ خوبصورت نظر آتے ہیں، ایک آدمی کو چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے، یہ سب حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے۔ مولانا روم نے
مثنوی میں رحمہ اللہ ایک مثال سے لوگوں کو سمجھایا ہے، اور انہوں نے کہا یوں سمجھو کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمانے کے لیے گارے کا بہت بڑا ڈھیر لگوایا، کچی مٹی تھی، پانی ڈلوایا اور گارا بن گیا۔ جب خالص گارا بن گیا تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ حسن، بیوٹی کو اس پہ چھڑکو۔ فرشتوں نے چھڑکاؤ کیا، اور آپ نے فرمایا جس مٹی پہ جتنا چھڑکاؤ گہرا یا ہلکا پڑا وہی حسن ہے جو اس کی ایک مٹھی برابر مٹی میں آ گیا یا وجود میں آ گیا۔ کوئی کم حسین اور کوئی زیادہ حسین، لیکن اصل حسن اللہ کا ہے۔ اسی لیے مسلم میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی خود بھی خوبصورت ہے، اور لوگوں اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے خوبصورتی کی وجہ سے لوگوں کی تقسیم بھی کی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں کریلا بڑا اچھا لگتا ہے حالانکہ کڑوا ہوتا ہے، کچھ لوگ نہیں کھاتے، یہ ایک چیز ہے وہ دوسری چیز ہے، دونوں روا ہیں، دونوں کی اجازت ہے۔ تم کھاؤ تو بسم اللہ، نہ کھاؤ سو بسم اللہ، کوئی جبر نہیں ہے، اس لیے کہ خود حسن اور عقل دونوں کا معیار بدلتے رہتے ہیں۔ حسن کا معیار بھی بدلتا ہے اور عقل کا معیار بھی بدلتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ایک شادی کی ضرورت ہے، اور جو خاتون گئیں انہوں نے جو رشتہ کرایا تو اس خاتون کے جسم پہ ایک سفید داغ تھا، انہیں برس کی بیماری تھی، پھل بہری۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو آپ نے معذرت کر لی، اور آپ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انہیں اتنے جوڑے کپڑے اور یہ چیزیں دے دو، لیکن شادی نہیں کی۔ ایک آدمی کی اس طبیعت میں ایسی چیز نہیں آتی، وہ اس کا معیار ہے۔ ایک کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس کا معیار ہے۔ کوئی چیز بھی اس میں سے ایسی نہیں ہے جسے خالص عقل انسانی رد کر سکے۔ اس لیے حمد سکھائی کہ تم اللہ کی تعریف کرتے رہو۔ پھر تیسری چیز بھی سکھا دی، فرمایا اللہ اکبر کہتے رہو، اللہ کی کبریائی بیان کرتے رہو، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہو۔ جتنا جتنا کوئی آدمی اللہ اکبر کی دوسری سائیڈ کو بھی اپنائے گا اتنا ہی اللہ کے نزدیک وہ خود بڑا بن جائے۔ اللہ اکبر کا مطلب اتنا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ڈکشنری اور لغت کا ہے۔ حقیقت میں اس کا مطلب جو عرفا اور صوفیہ سمجھے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ اکبر جب کہتا ہے تو مومن انسان دل میں یہ کہتا ہے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے اور اللہ میں سب سے چھوٹا ہوں، اللہ میں کچھ نہیں ہوں، تو ہی بڑا ہے۔ بڑائی، عظمت، بزرگی اے رب تیرے ہی لیے ہے، ہم کچھ نہیں۔ یہ اپنے وجود کی نفی ہے۔ اس لیے آدمی اللہ اکبر کا دوسرا پہلو بھی اگر سامنے رکھے نا تو اللہ کا قرب بہت جلدی بھی حاصل ہوتا ہے اور اپنی ذات کی قید سے نکل جاتا ہے۔ اگر اپنی کبریائی میں پڑ گیا کہ اللہ تو بڑا ہے اور میں بھی بڑا ہوں، تو آخر بڑا تو ہے ہی لیکن کچھ نہ کچھ تو میرا بھی وجود، والعیاذ باللہ، اس وجود کی نفی کو اسی لیے بار بار اللہ اکبر تاکہ انسان اس کی دوسری سائڈ بھی اپنے ذہن میں رکھے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اے رب تیرے سامنے تیرے مقابلے میں کیا کسی بھی طرح میں کچھ نہیں۔ اسی لیے پورے سال میں
تکبیرات سب سے زیادہ عید کے 9-10 دنوں میں سکھائی گئی کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تم نے قربانی کرنی ہے، جانور ذبح کرنے ہیں، ایسے نہ ہو کہ اپنے جی میں کچھ بڑائی پیدا ہو جائے کہ کس طرح جانور میرے سامنے بے بس ہے، کیسے چھری چلا رہا ہوں، بار بار اٹھتے بیٹھتے پھر تکبیرات، پھر ویسے پڑھنا، پھر اسی طرح قربانی کے لیے پڑھنا، تشریق کے دنوں میں ہر نماز کے بعد تکبیر پڑھنا، یہ اسی لیے سکھایا کہ تم اپنے وجود کی نفی کرو کہ اللہ میں کچھ نہیں، تو ہی بڑا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے یا پڑھاتے تھے تو یہ بات ہوتی تھی کہ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس شخص کے جملے سن لیے جس نے اس کی تعریف کی۔ آپ نے اللہ کی تعریف کی، رکوع میں کہا سبحان ربی العظیم، یہ اللہ کی تعریف ہو گئی۔ جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا کہ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے خدا کی تعریف کی۔ اور پھر اللہم ربنا ولک الحمد، اے پروردگار ساری تعریف آپ ہی کے لیے ہے، آپ ہی کے لیے بڑائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پڑھتے تھے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ تیری ذات اتنی بلند ہے کہ تو کسی چیز کے دینے کا فیصلہ فرما دے، کوئی نہیں ہے جو تیرے فیصلے پہ نظر ثانی کرے۔ ولا معطی لما منعت، اور اللہ اگر آپ کسی چیز کو نہ دیں تو کائنات میں کوئی نہیں ہے جو تیرے ارادے سے تجھے باز رکھ سکے، مزاحم ثابت ہو کوئی نہیں۔ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور اللہ کسی بڑے سے بڑے آدمی کی بڑائی کی وجہ سے تو دب جائے یا ہم اس کی وجہ سے تجھے دبانے کی بات کریں، اے رب تیری پناہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاجزی اور حقیقی جملے ارشاد فرماتے تھے جب کھڑے ہوتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ۔ تو اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ پھر چوتھی چیز بھی لا الہ الا اللہ فرما دی کہ خالص اللہ کی توحید ہے۔ اللہ کی توحید یعنی خدا کو ہر طرح سے یکتا ماننا کہ عبادت بھی اسی کے قبضے میں ہے، علم بھی اسی کا ہے جو کل کائنات اور مخلوقات اور ہر چیز کو جانتا ہے، اور اسی طرح نفع اور نقصان صرف اس کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی نہیں ہے جو انسانوں کی دولت، ان کا دل، ان کا رجحان کسی طرف بھی پھیر سکے، یہ سب کام اللہ کے ہیں۔ تو جب اللہ کی طاقت کا اقرار ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت کا آپ ترجمہ سوچئے کہ اللہ میں کوئی نیکی نہیں کر سکتا، اور اللہ میں کسی گناہ سے نہیں بچ سکتا الا باللہ۔ اللہ جب تک تیری توفیق نہ ہو میں کیسے نیکی کر سکتا ہوں، اللہ جب تک تو ہی نہ بچا لے میں گناہ سے کیسے بچ سکتا ہوں۔ تو یہ جملہ بھی اللہ کی قدرت کے ساتھ آگے۔ اس لیے آج سے جو شروع کرنا ہے، 2 ہفتے پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر پچھلے ہفتے تو جو بھی ملکی حالات تھے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے یہ 4 یا 5 جملے کیوں ہمیں سکھائے، اس کی تشریح ہونی چاہیے۔ تو تسبیح سے شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم، پھر اس کے بعد اللہ کی کبریائی، پھر توحید، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، چاہے جتنا بھی وقت لگ جائے، لیکن اللہ کی تسبیح کیا چیز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے لوگوں کو، اور آپ فرماتے تھے کہ ہر نماز کے بعد کئی چیزیں ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 اور 34 مرتبہ اس طرح پڑھو، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، جیسے کہ عام مسلمان پڑھتے ہیں۔
نسائی میں آتا ہے کہ ایک صاحب حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے آج رات خواب میں دیکھا اور میں اللہ کی تسبیح اور حمد اور تکبیر تینوں چیزیں بیان کر رہا تھا، تو ایک فرشتے نے مجھ سے کہا کہ تم نے تینوں چیزیں پڑھ لی؟ میں نے کہا پڑھ لی۔ اس نے کہا اور اللہ کی توحید لا الہ الا اللہ کو بھول گئے؟ تو میں چپ ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا پھر اس طرح کرو، 25 مرتبہ سبحان اللہ، 25 مرتبہ الحمدللہ، 25 مرتبہ اللہ اکبر اور 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کیا کرو، یہ 100 پورا ہو جائے۔ تیسری روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا تینوں چیزیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھنا، اور 100 کو پورا کرنے کے لیے یہ پڑھنا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ جملہ کئی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھا کرو، کیونکہ اس میں خدا کی توحید آ گئی اور اللہ کی طاقت کا بیان ہو گیا کہ حقیقی بادشاہ وہی ہے، اور تعریف کا بھی کہ حقیقت میں تعریف اللہ ہی کے لیے، اور وہ پیدا بھی کرتا ہے اور موت بھی اسی کی جانب سے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں پھر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اچھا بھئی 10 مرتبہ پڑھ لیا کرو، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ 30 ہو جائیں گے، اور جب تم نمازوں میں ہر نماز کے بعد پڑھو گے تو یہ 150 ہو جائیں گے۔ 5 نمازوں میں جب آپ 30 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 150، اور آپ نے ترمذی میں آتا ہے آپ نے فرمایا اور اللہ اسے 10 گنا زیادہ کر کے قبول کر لے گا تو یہ 1500 ہو جائیں گے۔ تو مطلب یہ کہ اگر 33 مرتبہ نہیں تو 10 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اس لیے پڑھے چاہے 10 مرتبہ ہی، آرام سے پڑھے، سکون سے پڑھے، یہ نہیں ہے کہ کوئی مشین لگ گئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پہ یہ بھی ہوتا تھا کہ دونوں ہاتھوں پہ پڑھتے تھے، لیکن ترجیح اس بات کو دیتے تھے کہ وہ صرف دائیں ہاتھ پر پڑھیں، اس لیے کہ دائیں جو سائیڈ ہے، دایاں جو طرف ہے، دایاں جو ہاتھ ہے، دائیں جو طرف ہے، اس کو بائیں پہ ترجیح حاصل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا پروردگار دائیں ہاتھ سے اپنی مخلوق کو دیتا ہے، وَكِلْتَا يَدَيَّ رَبِّي الْيَمِينَيْن، اور میرے پروردگار کے تو دونوں ہی ہاتھ دائیں۔ یہ ایسی احادیث ہیں جن کی کھوج میں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ انسانی عقل سے بہت بلند و بالا ہے۔ عقل ان مراحل کو طے نہیں کر سکتی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سمعیات کے باب میں سے ہیں، نبوت سے سن کے اس کی تصدیق اور اس کا یقین، بس یہ عقل سے بہت آگے کی چیزیں ہیں۔ ہر چیز عقل کی گرفت میں نہیں آتی اور ہر چیز عقل سے سمجھنے کی ہوتی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کی عقل بہت سے مسائل کو حل کر ہی نہیں سکتی۔ یہاں تک لکھا ہے صوفیہ نے کہ وہ کہتے ہیں کہ تقدیر پر بحث اگر کرو گے تو آخر پہ جیتا ہوا بھی ہار جاتا ہے، بس اس مسئلے میں مت بحث کرو۔ جنت میں جانے کے بعد انسانی عقل کو اتنی ترقی مل جائے گی کہ سب سے پہلا مسئلہ جنت میں جا کر انسانوں پہ تقدیر کا ہوگا، کھلے گا۔ اسی لیے دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت میں لوگوں کے درجات ان کی عقل کے مطابق ہوں گے۔ جنت میں جو لوگ جائیں گے تو جنت میں لوگوں کے درجات ان کی عقل کے مطابق ہوں گے۔ عقل انسانی ہے، بہت مثالوں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ بارش شدید ہے، گھر سے نکلتا ہے، بھیگتا ہے،
اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی نے چھتری ایک کونے میں رکھی ہوئی ہے کہ سال میں چاہے 2 مرتبہ ہی بارش ہو، یہ چھتری ہے، اس کے ساتھ لے کے نکلنا ہے، بھیگے گا تو وہ بھی مگر ذرا سی عزت کے ساتھ بھیگے گا نا، تو اپنی چھتری کا استعمال کرتا ہے۔ یہ اس کا درجہ بلند ہے بنسبت اس انسان کے جو جذباتی کیفیت کا شکار ہے اور پرواہ ہی نہیں ہے کہ کوئی اسباب اختیار کرنے ہیں یا نہیں کرنے، اسباب پورے کرے، یہ نہ ہو کہ اللہ کے سہارے پر چھوڑ نہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ اونٹ کا کیا کیا؟ اس نے کہا میں آیا ہوں آپ کی خدمت میں اور اونٹ گھوم رہا ہے صحرا میں، تو آپ نے فرمایا اٹھو جاؤ، پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ تو جو لوگ زیادہ گہری عقل رکھتے ہیں اور اس کے مطابق کام کرتے ہیں، جنت میں بھی ان کے درجے اسی طرح بلند ہوں گے، کیونکہ انہوں نے کام کو سکون سے کیا، اطمینان سے کیا۔ وگرنہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر خلافت راشدہ میں نہ ہوتی تو انسان، ہم لوگ امت میں خاص طور پہ پھنس جاتے کہ کرے کیا۔ بنو تغلب تھے، عربوں کا بہت بڑا قبیلہ تھا، ہزاروں لوگ تھے ان میں، اور وہ عیسائی تھے، مسلمان بھی ہوئے تھے کچھ اور عیسائی تھے، اور جہاں مسلمانوں کی سرحد ملتی تھی اور یہ عیسائیوں کا یہ قبیلہ بنو تغلب، یہ سارے وہاں رہتے تھے، اور ہم مذہب ہونے کی وجہ سے ان کا کچھ رجحان عیسائیوں کی طرف سے تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب اپنی خلافت میں جزیہ نافذ کیا، جزیہ کیا ہے؟ شریعت منع کرتی ہے کہ کسی بھی شخص کا جو مذہب ہے اس کے ہم مذہب لوگوں کے خلاف سے لڑایا جائے، بات اتنی ہے بس۔ ہندو ہندوؤں کے خلاف نہیں لڑے گا، سکھ سکھوں کے خلاف نہیں لڑیں گے، عیسائی عیسائی کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ اسلام نے اس کو منع کیا ہے اور احترام سکھایا ہے مذہب کا کہ وہ کفر پہ ہی مبنی ہے، جو بھی اس کی آزادی ہے تم کچھ نہیں کرو گے۔ اور پھر جو اس ملک میں رہیں گے اقلیتوں کے، ان کا تحفظ، ان کو پوری سہولتیں فراہم کرنا، اس کے لیے جو ٹیکس مقرر کیا ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کو شہریوں کا برابر رکھیں گے، سلوک کریں گے اچھا، اس پہ جو ٹیکس گورنمنٹ وصول کرتی ہے اس کا نام ہے جزیہ۔ یہ جزیہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بنو تغلب پہ لگایا۔ بنو تغلب کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کے کہا امیر المومنین یہ جو جزیے کا لفظ ہے نا، یہ ہم ذلت محسوس کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، پھر فرمایا اچھا بھئی اللہ کی راہ میں صدقہ تو کرو گے نا؟ انہوں نے کہا جی صدقہ کریں گے۔ عیسائی، آپ نے حساب کیا کہ جزیہ کتنے % ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور ٹیکس جو ان پہ لگانا ہے کتنے % ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا میں لازم قرار دیتا ہوں کہ آئندہ سے آپ سال میں اتنا صدقہ بیت المال میں بھیجا کریں۔ وہ خوش ہو کے چلے گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنی بات پہ اصرار کرتا اور یہ عیسائیوں سے جا ملتے تو ہمارے لیے اور مصیبت کھڑی ہو جاتی، لیکن میں ان احمقوں پہ حیران ہوں۔ حمقا کا لفظ فرمایا اپنے دوستوں سے، فرمایا اتنے احمق ہیں کہ میں نے نام بدل دیا اور حقیقت وہی ہے، اور راضی ہو گئے اور خوش ہو گئے۔ فرمایا میں نے صرف نام ہی تو بدلا ہے، لیکن انہیں دیکھو، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ عمر نے کیا کیا۔ تو اس لیے بسا اوقات مملکت کی فلاح کے لیے، بسا اوقات خاندان بچانے کے لیے، بسا اوقات اور مصلحتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر شریعت کا لفظ بدل کے دوسری طرح پیش کیا جائے اور لوگوں کے لیے قابل قبول ہو تو اس میں حرج کیا؟ لیکن اس کے لیے جتنا ٹھوس علم اور جتنی گہری عقل چاہیے وہ کہاں سے آئے؟ اس لیے جو انسان
علم نہ ہو اور شریعت میں دخل دے، کوئی اعتبار نہیں، اور جس کی تربیت نہ ہوئی ہو علم ہونے کے باوجود، اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ تو تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا، یہ پہلی چیز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ سبحان اللہ کہو۔ آپ نماز کو شروع کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ سبح عربی میں کہتے ہیں، سبح کسی کا تیرنا، کسی کا سو جانا۔ تیرنے سے پانی انسان کو پاک کر دیتا ہے، تو تسبیح وہ جملہ جو پاک کرے۔ سو جانا، آنکھیں، زبان سب بندش ہو گئی، تو جو خرابیاں ہو سکتی تھی ان سے، یہ آدمی اس سے پاک ہو گیا۔ اس لیے پاک ہونا، یہ سبحان اللہ پڑھنا کیا ہے، کیا خوبصورت بات مثنوی میں مولانا روم نے فرمائی ہے۔ مولانا نے کہا یہ جو تم سبحان اللہ کہتے رہتے ہو نا، اللہ نے یہ بات کہی، اللہ نے کہا من نہ کردم خلق تاسود کنم، لوگوں میں نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میری سلطنت کوئی ڈھہ رہی تھی، کوئی میری کائنات میں کمی آ رہی تھی، من نہ کردم خلق تاسود کنم، بلکہ بابر بندگاں جودے کنم، ہم نے تو اس لیے پیدا کیا کہ ہم تمہیں بتائیں کہ تمہارا پروردگار، اس کی شہنشاہیت دیکھو۔ اگر یہ کائنات نہ پیدا کرتے تو ہمارے ناموں کا استعمال کہاں ہوتا؟ تم ہو، گناہ کرو گے، میری صفت مغفرت کا تم پر اظہار ہوگا، کرم ہوگا۔ تم اگر گناہ نہ کرو تو ہم سب کو مٹا دیں، انسان اور جنات گناہ کریں گے تو ہی تو میری صفت توبہ کی جو قبولیت ہے، تواب، اس کا اظہار ہوگا۔ من نہ کردم خلق تاسودے گناہ، بلکہ تابر بندگاں جودے گناہ، من نہ کردم پاک تسبیح شانتا۔ لوگو جو تم سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہو نا، تم مجھے پاک نہیں کر رہے ہوتے، تم اپنے ہی آپ کو پاک کرتے ہو جب میری پاکی بیان کرتے ہو۔ یہ ہے اصل بات۔ تو تسبیح کا مطلب سباحت، تیرنا، پاک کرنا، یہ تو لغت میں اس کا مطلب ہے، اور اصطلاح میں مطلب یہ ہے کہ تسبیح اور تحمید، تسبیح اللہ کو پاک کرنا ہر اس الزام سے جو لوگ اللہ پر الزام لگاتے ہیں۔ ایک کہتا ہے خدا ہے ہی نہیں، دوسرا کہتا ہے خدا کے رشتہ دار ہیں والعیاذ باللہ، تیسرا خدا کے ساتھ شرک کرتا ہے، چوتھا کہتا ہے کہ اللہ نے ان بتوں کو اختیارات دے دیے ہیں۔ کچھ بھی، یہ جتنے عیب وہ اللہ کے ذمے لگاتے ہیں، بندہ کہتا ہے سبحان اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، جھوٹ بکتے ہیں جو لوگ بھی تیرے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یہ ہے تسبیح۔ اور حمد یہ ہے کہ اللہ میں تمام اچھی خوبیوں کا اقرار کرنا، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تسبیح ہو گئی، اور اللہ تو اکیلا ہے، حمد ہو گئی۔ پازیٹیو سائڈ اور نیگیٹو سائڈ، یہ ہے تسبیح اور تمجید۔ اور تسبیح اللہ کی 5 طرح کی ہے، اللہ کی تسبیح 5 طرح کی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، تو آپ 5 جگہ پہ اعتراف کر رہے ہوتے ہیں۔ تم سوچو، جس کے علم میں ہو کہ میں 5 جگہ پہ اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوں، وہ اور ایک جو سبحان اللہ پڑھتا رہتا ہے، دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں۔ اسی لیے تو اللہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے علم دیا ہے ان کے بڑے درجات ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کہتا ہے کہ آپ ہم سے دعا مانگا کیجئے کہ علم زیادہ ہے، کہ اللہ علم کو زیادہ فرما دے۔ ہر وہ مجلس، ہر وہ مولوی کا بیان، منبر کا بیان، کھڑے ہو کے بیان کرنا،
جس کو سننے کے بعد علم میں اضافہ نہیں ہوتا چھوڑ دینا چاہیے، اس سے بہتر جا کے نفل پڑھ، بالکل اس کام میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ فرض ہے ممبر پہ بیٹھنے والے لوگوں کے لیے کہ وہ تعلیم کو عام کریں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 66% قاضی اور مفتی جہنمی اور 33% جنتی ہوں گے۔ اتنا کڑا معیار اسی لیے رکھا ہے کہ لوگ جو اپنے گھر چھوڑ کے، سہولت چھوڑ کے بیان سننے، دین سیکھنے آتے ہیں، ایسی بات بیان کرو جو لوگوں کے علم میں ترقی دے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طالب علم کو قبر کا عذاب نہیں ہو، بس ساری زندگی یہ نیت رکھے کہ اللہ میں نے علم حاصل کرنا ہے، روز ایک نئی بات کا اضافہ نہیں ہوتا، ڈکشنری رکھ لو، تکیے کے ساتھ رکھ دو، رات کو سونے سے پہلے جو ڈکشنری ہے، انگلش، عربی، اردو، انگریزی، کوئی بھی کھولا، انگلش کا ایک لفظ سیکھ لیا، دوہرایا، اچھا اس کے یہ معنی بنتے ہیں، بس سو گیا، یہ طالب علم ہے۔ انشاءاللہ اس سے قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں بار بار کہ ہمارے سارے مسائل نظام تعلیم کی وجہ سے ہیں، ہمیں اپنے نصاب بدلنا چاہیے، ہمیں تعلیم کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اللہ کی تسبیح، ایک آدمی بیان کرتا ہے سبحان اللہ، اسے مطلب بھی نہیں پتا، اللہ قبول کرے گا وہ بھی ٹھیک۔ ایک کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، اسے مطلب پتا ہے نا، ویٹیج، عمل بڑھ گیا۔ ایک آدمی کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ 5 چیزیں ایسی ہیں تو جن سے بالکل پاک ہے، اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے کا علم دیکھو کہ کہاں کہاں سے میری توحید پر، میری ذات پہ حملہ ہو رہا تھا، اس نے کہاں کہاں میری پاکیزگی بیان کی ہے۔ اس لیے ایک عام آدمی کا کہنا لا الہ الا اللہ، اور جسے اللہ نے علم دیا ہے اس کا لا الہ الا اللہ کہنا زمین و آسمان کا فرق۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم آپ کے سامنے تسبیح کا مطلب رکھیں، پھر ہم بھی بتائیں کیا ہے، پھر تکبیر اللہ کی، پھر لا الہ الا اللہ، پھر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کی تسبیح 5 چیزوں میں ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح بیان کر۔ پہلی تسبیح اللہ کے نام کی، اللہ کے نام کو پاک کرنا۔ دوسری تسبیح اللہ کی ذات کی، سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی، اللہ کی ذات کے متعلق نام الگ ہے، ذات الگ ہے، یا وہ ایک ہی ہیں، یہ ایک الگ بحث۔ اللہ کی نام اور ذات کے بعد تیسری تسبیح آدمی جو پڑھتا ہے وہ اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ کی 8 صفتیں ایسی ہیں جن کو پاک رکھنا، کرنا، ایمان رکھنا ضروری ہے۔ علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ اور تکوین، یہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ ان 8 چیزوں میں اللہ کی تسبیح بیان کرے۔ تو نام ہوا، ذات ہوئی، صفات ہوئی 3، اور اللہ کے افعال، اللہ جو کچھ کرتا ہے، جوانی میں موت دے دیتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اور رزق تنگ کر دیتا ہے، اور اللہ کے احکام، اللہ حکم نازل کر دیتا ہے، جہاد ہے، کوئی اور چیز ہے کسی کی سمجھ نہیں آتی، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام، ذات، صفات، افعال اور احکامات، ان 5 میدانوں میں اللہ کو کہتا ہے اللہ تو پاک ہے، کہاں اس کا علم اور کہاں اس کا ٹھکانہ۔ اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ دیکھو ایک جملے میں کیا پوری بات کہہ رہا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سے اللہ کے نام کی تسبیح سے شروع کریں۔